جی باری اسٹوڈیو کے حوالے سے حسن عسکری صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی باری اسٹوڈیو ساجد صاحب میں نے جب اسٹوڈیو جوائن کیا، جب میں اسٹوڈیو آنا شروع ہوا اس زمانے میں ایف ایس سی کر رہا تھا، تو یہ 1962 کی بات. 1962 میں یہ جو آپ ساری کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں اس وقت تک یہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ تھا کہ یہ اسٹوڈیو 6 فلور بن چکے تھے اس زمانے میں. اس کے برآمدے ابھی کچھ زیر تعمیر تھے، باہر اینٹیں وینٹیں پڑی ہوتی تھیں، کوئی یہاں کینٹین نہیں تھی قریب، بہت دور سے کہیں سے چائے منگوانا پڑتی تھی. تو میں حاذق صاحب مرحوم کے پاس آیا تھا، لیکن یہ تھا کہ یہ اسٹوڈیو شروع ہوتے ہی بہت ہی فعال ہو گیا، بہت ہی ایکٹیو ہو گیا. اور یہ ایک فلم تھی جو باری ملک صاحب نے بنائی تھی، جو اس اسٹوڈیو کے مالک ہیں، یکے والی ایک فلم تھی. اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی آپ کے جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے، کہ ایک فلم کی کمائی سے یہ اسٹوڈیو تعمیر ہوا تھا. اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا اسٹوڈیو ہے. اب اس کے 12 فلور، ایک زمانے میں جہاں جگہ نہیں ملتی تھی، 12 فلورز میں بھی ہمیں ریکارڈنگ کی جگہ نہیں ملتی تھی. اور یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب صرف باری اسٹوڈیو نہیں ہوتا تھا. لاہور میں 11 اسٹوڈیوز تھے، میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں: شاہ نور اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو، ایورنیو اسٹوڈیو، WZM اسٹوڈیو، سینیٹل اسٹوڈیو، شباب اسٹوڈیو. اور پھر فیروز پور روڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو وہاں 2 اسٹوڈیو ملتے تھے. آپ کو وہاں وہ پنچولی والا اسٹوڈیو ملتا تھا جو جی نہر کے کنارے، اور پھر وہ آج کل وہ جو اسکرین اینڈ ساؤنڈ اسٹوڈیو کا نام، ٹائلوں والی دکان کے پاس. اور اسی طرح پھر مال روڈ پہ اگر ہمیں چلے جائیں تو ملکہ اسٹوڈیو ملتا تھا، جو ملکہ پکھراج کا اسٹوڈیو تھا. تو یہ ہماری فلم کی تاریخ ہے. ایک AM اسٹوڈیو تھا بند روڈ پہ، تو اب ذرا آپ کاؤنٹ کر لیجئے تو یہ 11 اسٹوڈیو تو بن جاتے. تو یہ 11 اسٹوڈیوز جو تھے بڑے ہی ایکٹیو تھے، بہت ہی فعال تھے، اور بہت ہی کام جو تھا اس میں بڑا ہی مطلب بڑی مشکل سے 11 اسٹوڈیوز میں بھی جگہ نہیں ملتی تھی. ہماری جو تھی 62 سے 70 میں ڈائریکٹر بنا ہوں، تو 70 جو تھا وہ ہمارا پرائم ٹائم تھا فلم انڈسٹری کا. اور اس زمانے میں ہم 68 سے 70 تک جو فلمز ہم نے بنائی، ان کی تعداد، جو ریلیز فلمز کی تعداد تھی، وہ تقریباً 120 اور 100 سے اوپر کر گئی تھی، تجاوز کر گئی تھی. اور جب 100 سے تجاوز کر جائے فلمیں، ریلیز فلمز، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈر پروڈکشن فلم جو تھی وہ کوئی تقریباً 200 کے قریب ہوتی ہیں. تو پھر 100-125 فلم ریلیز ہوتی. تو یہ ایک پرائم ٹائم تھا جب میں ڈائریکٹر بنا. میں 1970 میں ڈائریکٹر بنا، مجھے ڈائریکٹر بنے بھی 52 سال ہو گئے. تو بڑی گہما گہمی تھی یہ اسٹوڈیو میں. اس اسٹوڈیو میں زیادہ پنجابی فلم زیادہ بنتی تھی، اردو بھی بنتی تھی. اردو بہت بڑی بڑی فلمز بنی ہیں یہاں. حسن طارق یہاں ہی فلم بناتے تھے. حسن طارق صاحب کا یہ مخصوص اسٹوڈیو تھا. اسی طرح سے نظر اسلام صاحب AM اسٹوڈیو میں ہوتے تھے، کبھی ایورنیو میں، جی شاہ نور میں بھی. جی ہم لوگ کچھ جو جہاں جہاں دل لگ گیا ہم ڈائریکٹرز کا، ہم وہاں کام کرتے رہے. اور اس طرح سے پرویز ملک صاحب بھی AM اسٹوڈیو میں، ایک زمانہ تھا میں بھی AM اسٹوڈیو میں شفٹ کر گیا تھا. اشفاق ملک صاحب ہمارے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، ہندوستان سے آئے تھے. کاردار صاحب کے بھانجے بھی تھے. کاردار صاحب بہت بڑا نام ہندوستان فلم انڈسٹری کا بھی، دل دیا، درد لیا، اور دوسری بڑی فلمیں. تو یہ وہ خود بھی ٹیکنیشین تھے اور بڑی فلمیں بھی انہوں نے بنائی. اشفاق ملک صاحب نے باغی، آخری نشان، سلمہ اور اجنبی اور سرحد، اور بڑی فلمز ہیں ان کی. اور بہت بڑے ڈائریکٹر، استادوں کا درجہ رکھتے تھے ہمارے لیے. تو یہ بڑی گہما گہمی ہوتی تھی، بہت رونق تھی، بہت مزہ آتا تھا. 70 سے 80 تک تو ایک بڑا ہی خوبصورت دور تھا. بہت ہی رونق، بہت ہی، یہاں تو راتیں جاگتی تھیں، مطلب ہے پتہ نہیں چلتا تھا صبح کب ہو گئی، شام کب پڑ گئی. اور اس اسٹوڈیو میں ایک عام آدمی کا تو داخلہ ہی بہت مشکل تھا. تو اس طرح سے یہ وقت گزرا. اور اس وقت کو یاد کرتے ہیں آج ہم. 80 تک تو بہت اچھے رہے حالات ہمارے. 80 کے بعد پھر کچھ ڈکلائن شروع ہوا آہستہ آہستہ. لیکن 2000 میں جا کے، 90 کے بعد جب ٹیکنالوجی آئی ہے ہمارے ہاں، جب 2000 میں ختم ہوا ہے اور 21ویں صدی شروع ہوئی ہے، تو ٹیکنالوجی جو تھی آ گئی. لیکن ہم لوگ غافل رہے. ہم لوگ، ہمارے اسٹوڈیو آنرز جو تھے، انہوں نے اس لیے نئی ٹیکنالوجی نہیں منگوائی کہ ان کا خیال تھا کہ جو وہ پرانی مشینوں سے جو پیسہ بنا رہے ہیں، کما رہے ہیں،
وہ ناکارہ ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی. تو وہ ناکارہ تو ہو گئی وہ مشینیں بالآخر، کیونکہ ٹیکنالوجی نے آ کے رہنا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن ہم نے بہت دیر کر دی اس کو سمجھنے میں، اس ٹیکنالوجی کو، اس کو اپنے ہاں مطلب بہت سے لوگوں نے سرمایہ کاری ہی نہیں کی، نہ ایک جدید کیمرے آئے، نہ جدید ساز و سامان آیا، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی چلی گئی. لیکن پھر ایک دور میں جب انڈسٹری بالکل ہی ہمارے ہاں مفلوج ہو گئی، میں تو یہی کہوں گا بالکل زوال پہ آ گئی، تو پھر ایک اور کلچر آ گیا جو ایک مافیا تھا. انہوں نے اپنے سینماز کو، جو ہمارے سینما بھی بہت پرانے تھے، اور وہ ایک کلچر بدلا سینما کا جو تھا، اس میں صاف ستھرے سینما ہاؤسز، اس کی انتظامیہ بدلی اور بہت سی جو چیزیں تھیں وہ جو ڈیولپ ہوئی. لیکن اس کا فائدہ ہمیں نہیں پہنچا، اس کا فائدہ انہوں نے اپنے پڑوس کی جو ہماری ملک فلم انڈسٹری اس کو پہنچایا. انہوں نے پیسے بنائے اس سے، ان کو پاکستان فلم انڈسٹری سے کوئی غرض نہیں تھی. اور پھر یہی ایک تباہی کی وجہ بھی بنی. انہوں نے پاکستانی فلم کی طرف توجہ نہیں دی، اور پاکستانی فلم کو انہوں نے جو پلے ٹائم تھا وہ مناسب نہیں دیا، بلکہ دیا ہی نہیں. تو ہمارے جو سرمایہ کار تھے، جو ہمارے پروڈیوسرز تھے، جو بڑے باحوصلہ تھے، جو کروڑ روپے کا نقصان کرنے کی بھی ہمت رکھتے تھے، انہوں نے فلم بنانا ہی چھوڑ دیا کہ یار اگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ فلم کے نتائج کیا نکلیں گے، یہ اچھی فلم ہے، بری فلم ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اس کو فلم کو ریلیز تو ہونا چاہیے، لیکن وہ ریلیز کا وقت بھی نہیں ملا ہماری فلموں کو. گزشتہ 10-12 سال میں کس طرح سے پاکستان بننے کے بعد، پہلے تو بہت کم سینما تھے، آپ جانتے تھے میکلوڈ روڈ پہ کیا سینما تھے، وہی پرانے سینما جو تھے. سنوبر کا نام پربھات تھا اور ریجنٹ کا کچھ اور نام تھا اس طرح سے. لیکن یہ تھا کہ وہ سینما میں فیڈ کر رہے تھے، رتن سینما تھا جیسے. یہ کچھ لوگوں کو کلیمز میں بھی مل گئے کچھ اس طرح سے. لیکن اس کے بعد جب فلم انڈسٹری عروج پہ آئی تو پھر بہت سے سینما بھی بنے اسٹوڈیوز کے ساتھ ساتھ. آپ کو پتہ لاہور میں کم از کم 60-70 سینما تو ہوں گے ایک زمانے میں. فیروز پور روڈ پہ، ملتان روڈ پہ، گلبرگ میں، ادھر ہر جگہ سینما ہی سینما تھے. ایون راوی کے کنارے بھی 3 سینما تھے. تو یہ اس حد تک تو فلم انڈسٹری ہماری نے بہت عروج دیکھا. لیکن اب جب کہ انڈسٹری ڈکلائن ہو گئی ہے اور یہ ویئر ہاؤس بن گئے، اب اسٹوڈیوز جو ہیں، باری اسٹوڈیوز وغیرہ اور ایونیو اسٹوڈیوز، یہ ویئر ہاؤس بن گئے. انہوں نے اپنے فلورز جو ہیں پیسہ بنانے کے لیے، ان کو کوئی غرض نہیں فلم انڈسٹری سے. جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں اور ہم اس کے علاوہ کہیں اور جا نہیں سکتے. انہوں نے ویئر ہاؤسز بنا دیے ہیں. مطلب کوئی ان کو اسٹوڈیوز والوں کو نہ کوئی اس میں کوئی لوگ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی سٹاف رکھنے کی ضرورت ہے. وہ جن لوگوں نے فلورز کرائے پہ ہائر کیے ہوئے ہیں وہ ان کا اپنا سٹاف ہے، اپنی الیکٹریسٹی، اپنے جنریٹرز، اپنا سارا ساز و سامان. تو جب اس طریقے سے آپ کو پیسہ اس طریقے سے مل رہا ہو، تو آسانی سے مل رہا ہو، تو آپ کو کیا ضرورت پڑے گی آپ اسٹوڈیو کو رن کریں. بہرحال فیوچر اب یہ ہے اسٹوڈیوز کا، تو مجھے کوئی اتنا برائٹ نظر نہیں آتا ہے. اب فلم جو ہے وہ اسٹوڈیو سے باہر نکل چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسٹوڈیوز والوں نہیں توجہ دے رہے، لیکن فلم بھی اسٹوڈیو سے باہر نکل گئی ہے. اور بہت ہی مخصوص قسم کے کوئی سیٹ ہو تو ہمیں اسٹوڈیو میں آنا پڑتا ہے، ایک فلور ہائر کرنا پڑتا ہے. ادروائز فارم ہاؤسز ہیں، بڑے 5 اسٹار ہوٹلس ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ درجے کی، عمدہ درجے کی، اور بہت ہی خوبصورت کوٹھیاں ہیں، خوبصورت یعنی ایسی خوبصورت جگہیں جنہیں آپ ہائر کر کے جو جتنے کا آپ ایک بڑی مالیت کا جو آپ سیٹ لگاتے ہیں اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں اور آپ کا کام بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے اب موبائل اسٹوڈیوز بھی بن گئے. اب لوگوں نے خود سے کیمرہ خرید لیے ہیں. جو اب اسٹوڈیو والوں نے تو ابھی تک نہیں کوئی نیا کیمرہ خریدا ہے، نہ کوئی ساؤنڈ پہ توجہ دی ہے. ابھی بھی ہمیں ساؤنڈ کے لیے، ساؤنڈ کا ایک خاص ٹیکنالوجی جو ہے ڈیجیٹل ساؤنڈ کے لیے 5.1 کے لیے ہمیں آج بھی ہانگ کانگ جانا پڑتا ہے جی. اس کی ڈیجیٹل امپروومنٹ جو ہے فلم کی، اس کے لیے بھی ہمیں باہر جانا پڑتا ہے. تو اسٹوڈیوز میں تو اب یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. لیکن پرائیویٹ لوگوں کے پاس اب جو ہے اسٹوڈیوز، جنہوں نے موبائل اسٹوڈیوز بنائے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. بہترین لائٹس ہیں، ان کے پاس کیمراز ہیں، جدید ساز و سامان ہے، جدید آلات ہیں، جدید ان کے پاس لینزز ہیں. تو اس طرح سے یہ گزر بسر ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ فلم انڈسٹری بالآخر اس نے یہ ایک کچھ ہماری حماقتیں بھی تھی، کچھ نظر انداز بھی کیا گیا. سرکاری سطح پہ بھی ہمیں
لیکن یہ ایک ایولیوشن بھی تھا. دیکھیے 100 سال کے بعد ایک تہذیب، ایک وہ جو اقدار ہیں وہ بدلتی ہیں، چینج ہوتی ہیں. ایک ارتقاء کا دور جو تھا اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے اور پھر ایک نئی تعمیر ہوتی ہے. تو ہم اس ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہوئے. تو اس ٹوٹ پھوٹ سے ہم نکل گئے اور اب دیکھیے اللہ بہتر کرے گا. میرا تو خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بہتر کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر حالات پیدا کرے گا ہم سب کے لیے. شکریہ، نوازش. اوکے جی، اللہ حافظ. شکریہ، تھینک یو ویری مچ.